اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے فردر یا کی جاتی ہے اور اگر خط میں مینشن یہ کیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز سے مذاکرات ترجیح ہوگی یا ابھی بھی اداروں سے ہی مذاکرات؟ پولیٹیکل پارٹیز جو 3 ہیں، میں نے کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ لمپ نہ کریں، 3 پولیٹیکل پارٹیز کو علیحدہ کر دیں، ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی ہے. باقی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں پاکستان کی، ان کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. سو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات نہیں ہونی تو وہ شاید وہ ایک ایرونیس سا امپریشن کریٹ کرتا ہے. 3 کو علیحدہ کر دیجئے جو کہ مینڈیٹ چوری کی بینیفیشریز ہیں، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے. اور جہاں تک رہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری بات چیت کا، وہ ایک کنسسٹنٹ ہمارا فیچر رہا ہے. ہم نے کہا جی کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، جب بھی بات چیت ہوگی ہو جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ ابھی ویکینڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی دوبارہ کانٹیکٹ کیا گیا اسد کیسر صاحب کی طرف سے، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ کسی کانکریٹ شیپ میں آپ کے جو دونوں جماعتوں کے ڈائلاگ ہیں وہ جا رہے ہیں احتجاجی کیمپین کے حوالے سے. سر اس میں کیا پیش رفت ہے؟ کیا ان کو لیڈنگ پوزیشن دے گی پی ٹی آئی، خود لیڈنگ پوزیشن پہ ہوگی، یا سائملٹینیسلی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں 2 یا 3 دن میں ہماری ایک میٹنگ ان کے ساتھ ہے، جس میں کہ جو ریزرویشنز وغیرہ تھی وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں، لیکن 2 یا 3 دن میں میٹنگ ہے فائنل. اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ فیصلے کیے جائیں گے. جو ہی وہ فیصلے کیے جاتے ہیں ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، تمام میڈیا کو آگاہ کر دیں گے اس سلسلے میں. لیکن کیا ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جماعت کا جو نام ہے وہ تبدیل کیا جائے، یا جس کیمپین کے بینر تلے آپ لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو تبدیل کیا جائے؟ ایسی کوئی چیز زیر غور ہے؟ جو ریزرویشن ان کی ہے وہ ان کی جماعت کے اوپر کرٹیسزم کے حوالے سے بھی ہیں. دیکھیے میں ان چیزوں کو اس وقت پبلک پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے پرسنٹ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا جو ڈائلاگ ہے کتنے پرسنٹ؟ ہم اس میٹنگ جو ہماری ہونے جا رہی ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، میرا خیال کہ اس میٹنگ میں حتمی طور کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے. اچھا میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں آپ کو. اچھا کب سے یہ احتجاجی تحریک آپ کے خیال میں عید کے بعد سے ہم اس کی اصل شکل دیکھ سکیں گے؟ احتجاجی تحریک تو ہم لانچ کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو نظر کل بھی دیکھیے پنجاب میں کل کنونشنز ہوئے ہیں، بہت لوگ آئے ہیں اور سب لوگ آئے ہیں. حماد اظہر صاحب بھی کل آئے ہیں، انہوں نے بھی اپیئرنس دیا، سارا کچھ ہے. تو وہ تو احتجاجی تحریک تو جو ہمارے جلسے نہیں ہونے پا رہے وہ اس لیے نہیں ہونے پا رہے کہ وہ کورٹس میں ہمارے جو اپلیکیشنز ہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی، اب وہ کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں. کورٹس جو ہی اجازت دیتی ہے، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، کراچی، ملتان، سب لوگوں کی اپلیکیشنز ہماری اب کورٹس میں پڑی ہوئی ہیں. اور چونکہ نہیں چاہتے یہ لوگ کہ پی ٹی آئی کوئی بھی جلسہ کرے، تو اس لیے سوات کا جلسہ دیکھیے، اٹ واز اے میسو جلسہ. تو باقی بھی جو ہی ہمیں اجازت ملتی ہے ہم شروع کر دیں گے وہ جلسے. بالکل ٹھیک. اچھا سر ایک اور اہم خبر جو کہ آج کی رہی وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ فیصلہ تھا کہ جو تینوں اراکین تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر اسلام آباد سے جو کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ٹریبیونل تبدیل کر دی. سر بڑی عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے، لیکن اب جب ریزرویشنز لے کے آپ الیکشن کمیشن پہنچے ہیں تو پھر جیتنے والے کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے الیکشن ٹریبیونلز پہ. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ بالکل ختم ہوا. دیکھیے کھوکھر صاحب نے بھی اپنے فارم 45 لے آئے تھے جو کہ انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا. انہوں نے کہا جی کہ میرے فارم 45 میچ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے فارم 45 کے ساتھ. تو دیٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس. وہ کوئی بھی جج کرے گا تو وہ وہی فیصلہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ جج صاحبان ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کچھ جج صاحبان جو ہے وہ انفارچونیٹلی احکامات کے تابع ہیں. تو اس لیے اب میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جج سے وہ احکامات کے تابع جج کی طرف جو ہے وہ سفر طے کیا جائے گا. آپ کے خیال میں جو ریٹائر ججز کی انڈکشن ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے؟ ہاں بالکل 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 ایگزیکٹلی ٹو مینیپولیٹ ڈیسیشنز. پہلے انہوں نے آر اوز کیے جوڈیشری سے، سوری ایگزیکٹو سے، اور وہ آر اوز کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا اور اپنی الیکشن ریزلٹس اپنی پسند کے لیے. اب وہ یہ ججز جو ہیں ریٹائرڈ ججز کو کریں گے اور پھر دوبارہ سے فیصلے جو ہیں اپنی پسند کے لیں گے. تو یہی ایک موٹیو ہے اور تو کچھ بھی نہیں. لیکن سر جس طرح اب الیکشن کمیشن کے جو ہمارے جو چیف تھے انہوں نے ابھی 1-2 روز پہلے یہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو آر اوز تھے وہ کمپرومائز تھے، ان کے اوپر وہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر ان کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ پورا نہیں اترتے تھے. خود الیکشن کمیشن بھی ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا. تو اب اتنے مہینے کے بعد آ کے یہ بات کرنا کہ وہ خود بھی الیکشن کمیشن کے معیار پہ اس طرح پورا نہیں اترتے تھے، تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ خیر آپس میں یہ ایک دوسرے کی تکا بوٹی کریں گے، کرنے دیں. یہ دونوں سب چور ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا مطلب اندازہ کریں اب سب سے بڑا جو چور ہے جس نے الیکشن ایکچولی چرایا ہے، جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ اس قسم کی گفتگو کر کے مجھے کمال کر لیجیے. بالکل ٹھیک.